فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی، حل من ناصر ینصرنا۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، 7th مجلس گلستان ہند بامبے، 1444 ہجرہ۔ مسلسل آپ کے سامنے مولا کی اس ارشاد کے اوپر معروض کر رہا میں کہ امام نے ہم سے مدد مانگی۔ بہت آسانی سے میں نے بول دیا اور آپ نے سن لیا۔ آج اگر کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ کوشش تو کرتے، اگر کوئی آپ کا بہت ہی قریبی آدمی ہو، بہت ہی فیورٹ ہو، بہت جنرس ہو، جس نے ہمیشہ آپ کی مدد کی، اگر وہ آپ کو کہے کہ کیا تم میری مدد کرو گے، تو ہم کم از کم ایک جملہ تو بولیں گے، ایک سٹیپ تو آگے بڑھیں گے کہ میں ضرور مدد کروں گا آپ کی۔ دوستو، حسین سے بڑا کوئی نہیں تھا، نہ ہے نہ رہے گا۔ امام نے کہا ہے، یہ جملے کوئی روایتوں کے نہیں ہیں، آپ بچپنے سے سن رہے ہیں کہ امام نے ہیلپ مانگی ہے۔ ہم کتنا ایزی لیتے اس کو، تصور بھی نہیں کرتے، ہمارے کی فکر بھی نہیں ہوتی ہم کو کہ مجھے بھی ہیلپ کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا آنر مولا نے دیا، عزت دی ہم کو کہ ہم سے مدد مانگو۔ حسین کو کیا ضرورت ہے مدد مانگنے کی؟ یہ ہم کو ایک چانس دیا کہ ہم 61 ہجری میں نہیں تھے۔ اگر 61 ہجری میں ہوتے اور شہید ہوتے تو زمانے کا امام سلام کرتا شہدائے کربلا کو، جس میں کرسچنز بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، کہ بیبی انتا و امی تبت۔ شہدائے کربلا کی زیارت میں یہ جملے ہیں کہ اے شہدائے کربلا، میرے ماں باپ فدا تمہارے اوپر۔ وہ ان کو عزت ملی، امام ہم کو بھی عزت دینا چاہ رہا۔ امام نے ان کی مدد، ان سے مدد لی اس وقت، آج امام ہم کو بھی مدد، ہماری سے بھی مدد لینا چاہ رہا کہ کل میں یہ کمپلین نہ کروں روز محشر کے پروردگار، اگر میں بھی 61 ہجری میں ہوتا تو میں بھی مدد کرتا۔ امام کہہ رہا کہ آج بھی اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو، آج بھی تم کر سکتے ہو۔ آج کے دور میں، اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے، پلیز غور سے سنو۔ اس وقت جان دینا تھا، اس وقت بچوں کو قربان کرنا تھا، اس وقت بھوک اور پیاس کا امتحان دینا تھا۔ آج کچھ نہیں، نہ بچوں کو قربان کرنا ہے، نہ اپنی جان کو دینا ہے، نہ بھوک اور پیاس کا امتحان دینا، صرف وہ چیزوں کو فالو کرنا ہے جو امام حسین نے جن چیزوں سے یزید سے جنگ کی ہے۔ یزید سے جس چیزوں سے امام نے جنگ کی ہے، ان چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ نصرت امام ہے۔ اگر یہ کر لیں تو آپ بول سکتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ دوستو، آسان بات نہیں ہے۔ امام نے جو عزت دی نا، کسی امام نے، میں نے جیسے کہا کہ مدد نہیں مانگی ہے، نبی آدم سے لے کے خاتم سے لے کے زمانے کے امام تک، زمانے کے امام بھی آگے مدد نہیں مانگیں گے، ہم خود جائیں گے، لیکن صرف امام حسین نے مدد مانگی۔ امام حسین وہ آنر دینا چاہتے، وہ عزت دینا چاہتے، وہ مقام دینا چاہتے، وہ تم کو سٹیٹس دینا چاہتے
کہ اگر تم کربلا والوں میں، اس لیے کہ یہ روایت کا جملہ ہے کہ اگر تم نے صحیح معنی میں نصرت امام کی ہے تو تم مر بھی جاؤ گے تو تم کو خبر سے اٹھایا جائے گا، گریو سے اٹھایا جائے گا اور امام حسین کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ یہ اتنی کھلی ہوئی روایت ہے کہ سب کو اٹھایا جائے گا، جس کی دلیل آپ دعائے عہد میں دیتے ہیں۔ دعا عہد موسٹ ریکمنڈڈ دعا، یہ ہائر اوکلٹیشن میں، یہ غیبت کبریٰ میں سب سے زیادہ ریکمنڈڈ دعا جو دعا کے لیے کی گئی۔ میں نے بہت بولا اس دعا کے اوپر، آج نہیں بول رہا، بہت پڑھا میں نے اس دعا پہ، آج 2-3 جملے بول کے آگے بڑھتا۔ یہ دعا ضرور پڑھنا، ایوری ڈے پڑھنا، 5-6 منٹ سے زیادہ دعا نہیں ہے۔ یہ دعا بھی ڈیوائن پرل جو ایپ ہے اس کے اندر ہے، دعائے عہد، ایوری ڈے پڑھنا۔ ایسی دعا بہت کم ہے یہ ہائر اوکلٹیشن میں۔ یہ ایک دعا ایسی ہے کہ جو غیب اس کے بعد ظہور کے بعد بند ہو جائے گی، ظہور کے بعد یہ دعائے عہد پڑھی نہیں جائے گی۔ کئی جس میں دعائیں ہیں، ایک دعائے ندبہ ہے، ایک دعائے عہد۔ ظہور کے بعد یہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ یہ دعا صرف امام کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں اس میں۔ تو اس دعا میں ہم امام کو بولتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ عہد کے معنی پرومس، وعدہ۔ امام سے ہم عہد کر رہے ہیں، پرومس کر رہے ہیں، کیا کہ مولا اچھا یہ دعا ہمیشہ ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھو، عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی، کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اس کا مطلب کہ تو امام کے ہاتھ میں بیعت کر۔ یہ ایک دعا ایسی ہے پوری امام کی دعا میں کہ جس کو آپ پیر پہ سب مارتے ہیں اپنے تھائس کے اوپر، اور مار کے بآواز بلند بولتے ہیں الجل یا مولا یا صاحب زمان، یہی بہت دعا ہے۔ یہ دعا اگر تم 40 دن پڑھ لو، 40 دن، دیکھیں نماز فجر تو سبھی پڑھتے ہیں، ہر آدمی نماز فجر پڑھتا، الحمدللہ۔ فجر کی نماز کے بعد اس کا بہترین ٹائم ہے یہ دعا کا، آپ دن میں کبھی بھی پڑھو، کوئی مشکل نہیں۔ پھر ایک بات بولو، یہ دعا ایک ایسی ہے کہ جس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ دعا چھٹے امام سے ہمارے پاس ہے۔ اور اس کو میں کلیئر کروں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ مفاتیح الجناں شیخ عباس خمی کی، اس مفاتیح میں فارسی کی جو کتاب ہے وہ اس میں بول رہا، اس میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد یہ دعا رکھی گئی، آفٹر دعائے ندبہ۔ دعائے عہد ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں اب میں بہت ذمہ داری سے ایک جملہ بول رہا ہوں، آپ غور سے سننا، ایک آج گفٹ ہے آپ کا کہ جتنی ہمارے پاس دعائیں، جیسے لائک دعائے کمیل ہے، جوشن کبیر ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے روز عرفہ امام حسین کی ہے، کئی دعائیں، ہزاروں دعائیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ صحیفہ کاملہ کی کئی دعائیں ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، ساری دعائیں اپنی جگہ پہ بالکل صحیح، ہر دعا کی برکت، ہر دعا کی رحمت۔ لیکن پلیز غور سے سنو، دعائے عہد شارٹ ہے، دعائے عہد 1 گھنٹے کی دعا نہیں ہے، دعائے عہد 7-8 منٹ 10 منٹ اگر آہستہ پڑھے گا، not more than 10، 1.5 پیج ہے بس۔ دعائے عہد ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں چھٹے امام خود بول رہے ہیں کہ جو پڑھے گا یہ دعا، ایک ایک لفظ کے بارے میں، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں، ایک ایک 1000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں آئے گی، 1000 گناہ معاف ہوں گے، 1000 درجات بدل گے۔ یو کین امیجن تمہارے گڈ ڈیڈز کو انکریز کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ اور یہ دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں آپ عہد کر کے، پرومس کر کے، زمانے، آپ جا کے ترجمہ دیکھو، آج مجلس کے بعد جب گھر جانا تو اس کا ٹرانسلیشن دیکھو۔ اچھا یہ دعا آپ گجراتی میں نہیں پڑھنا، انگلش میں نہیں پڑھنا، یہ دعا عربی میں پڑھنا۔ یہ دعا میں ایک ہی دعا ایک ایسی ہے کہ جس میں امام نے اتنے فائدے بتائے، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اتنا ملے گا۔ یہ ایک دعا پوری دعاؤں میں، یہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں آپ بول رہے، ٹرانسلیشن دیکھنا جا کے، ہم خود بول رہے ہیں امام کو کہ مولا انشاءاللہ جب آپ ظہور کریں گے، کتنے یقین کے ساتھ ہم بول رہے ہیں، پلیز یہ غور سے، یقین کتنا ہے، مولا جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے تو ہم
اپنے باڈی کے اوپر کفن کو، اپنے کفن کو ریپ کریں گے، لپیٹیں گے، اور نیزے کو لے کے اٹھیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ یقین کتنا ہے یہ دعا میں، یہ اتنی ایکسٹراڈنری دعا ہے۔ تو ہم اس میں بول رہے ہیں کہ مولا ہم اٹھیں گے and we are going to help you، حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو مدد کرے، امام بول رہا۔ اور یہ دعا پڑھنے سے یہ فائدہ ہے کہ آپ آنسر کر رہے، امام کو آنسر بیک کر رہے کہ یس مولا میں اٹھوں گا and I'm going to help you، I'm going to help you۔ اور کتنے یقین کے ساتھ کہ اگر میں مر بھی گیا، مرنے کے بعد کیا ہے آپ کو معلوم، بامبے میں 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد دوسرا آدمی آ جاتا آپ کی گریو میں، سب ختم ہو جاتا، آپ کا پورا اسکیلیٹن ختم ہو جاتا، دوسرا آدمی آتا۔ 100 آدمی آنے دو ایک گریو میں، ڈزنٹ میٹر، 200 آنے دو کوئی فرق نہیں پڑتا، 1000 آنے دو فرق نہیں پڑتا، روح زندہ ہے، جسم سڑ گیا، ہڈیاں گل گئی، لیکن روح تو زندہ ہے۔ روح پھر اللہ جسم عطا کرے گا، پھر ایک باڈی عطا کرے گا اللہ، اور آپ اپنے کفن کو ریپ کریں گے اپنی باڈی کے اوپر، اور لبیک یا مہدی بول کے اب اور کہیں بھی رہنا، دنیا کے کسی حصے میں آپ دفن ہو، اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے دل سے، تم نے یہ پرومس کیا ہے دل سے، تم انڈیا کے کسی ریموٹ ایریا میں دفن ہو، مولا یہاں نہیں آ رہے، مولا مکے میں آ رہے، تو آپ کو لحد سے اٹھائے گا اور امام کے لشکر میں شامل کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ دعا جو ہے کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں دی، یہ دعا چھٹے امام کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں، یہ امام کے کلمات ہیں، وہ امام جس کو دشمن نے صادق کہا۔ آپ دیکھیں جا کے مفاتیح میں خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن ہمارے پاس ہوتی ہے دعا، میں یہ نہیں بولا کوئی نہیں پڑھتا، بہت کامن ہے دعا، میں نے بہت بولا ہے گلستان کے عشرے میں، میں آج ڈیٹیل میں گیا ہی نہیں، میں صرف میری بات کے ٹاپک میں آئی بول کے میں نے ریمائنڈ کیا۔ تو یہ ایک دعا اپنے اس سال اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لو، یہ دعا اب پابند ہو جاؤ۔ اگر صبح نہیں پڑھ سکتے، یہ دعا عورت بھی پڑھے، لڑکی بھی پڑھے، لڑکا بھی پڑھے۔ اس دعا کے بارے میں ہمارے علماء یہ بولتے کہ اگر کوئی شخص دعا عہد کا پابند ہو جائے تو اس کی حاجات کبھی رکتے نہیں۔ دوستو حاجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم کو صرف جا کے لینا ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، ہم کو لینا ہے، ہم لے نہیں سک رہے۔ دروازے، رحمت کے دروازے اللہ بند نہیں کرتا، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، ہمیں غفلت میں ہمیں بار بار بول رہا ہوں یہ سال آپ کو کہ ایک ہی مجموعے کو دیکھ کے جو روز پڑھتے وہ مت پڑھو، زیارت روز پڑھنا، عاشورہ روز پڑھنا، لیکن کبھی کبھی دعاؤں کو چینج بھی کرنا، پک کرو، اب تک یہ پڑھے تک یہ بھی پڑھو۔ میں یہ نہیں منع کر رہا کہ یہ مت پڑھو، یہ وہ مت پڑھو، میں نہیں بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا کہ ایک ہی روٹین سے ذرا ہٹ کے وہ دعائیں پڑھو جو آج کے دور کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم کر رہے۔ پھر اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے کہ رحمت کا آنا لازم ہے۔ کیوں آنا رحمت کا لازم ہے؟ میں نہیں بول رہا، یہ چھٹے امام شیخ عباس گمی لکھ رہے مفاتیح الجنان میں کہ ایک ایک جملے کے بدلے میں 1000 نیکیاں، 1000 گناہ معاف ہو رہے۔ تو آپ انصاف سے بولو کہ اگر اس میں 1000 ورڈز ہیں، 1000 گناہ، 1000 مطلب کتنے، مجھے حساب بھی کرنا نہیں آ رہا، اتنے لاکھ گناہ ایک سیکنڈ میں معاف ہو رہے ایک دعا میں، اتنی رحمت آ رہی۔ اس لیے کہ رحمت آتی اس وقت، دعا اس وقت قبول ہوتی کہ جب تمہارے اوپر رحمت آتی۔ اگر گناہ رہیں گے تو رحمت نہیں آئے گی، کسی کو ہرٹ کرتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں پھر بول رہا میں شروع سے یہ جملہ بولتا ہوں، کنڈیشنز اپلائی، کنڈیشنز اپلائی، یہ کوئی جادو نہیں کہ تم یہ کر لو ہو جائے گا، یہ کر لو ہو جائے گا، نہیں، سارے کنڈیشنز اپلائی کرنا، پھر کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا۔ پھر سب سے پہلی چیز، جب اتنی جلالی دعا جب تم پڑھ رہے تو تمہاری زبان میں سافٹنس آ لگا۔ جب تک سافٹ سپوکن نہیں بنو گے، میرا ایک جملہ غور سے سنو، سافٹ سپوکن نہیں بنو گے، تمہاری حاجات، تمہاری دعائیں تم امام تک نہیں جا سکتے۔ مجھے ایک انسیڈنٹ بتاؤ، 3 دن ہوں بامبے میں، کوئی ایک واقعہ بتاؤ، معصومین کو چھوڑ دو، مولا کو چھوڑ دو، اہل البیت کو چھوڑ دو، ان کے اصحاب کی بات کرو، پوری ہسٹری میں بتاؤ کہ کوئی امام کا چاہنے والا
سخت زبان سے بات کرتا تھا. ایک واقعہ بتاؤ, مثال دے ہوں آپ کو. سلمان کون سے درجے پہ ایمان کے؟ ویری گڈ. اور ابو ذر؟ گڈ, ماشاءاللہ. میں وہی کہتا ہوں, بامبے کا مجمع ایجوکیٹڈ مجمع ہے, بامبے کا مجمع پڑھا لکھا مجمع ہے. مولا آپ سب کو سلامت ہے. ہاں ویری گڈ, رزق میں برکت دے. دیکھو آواز بڑی. میں تو آپ کو دینا ہی چاہ رہا ہوں. میں کیا دینا چاہ رہا ہوں؟ مولا دینا چاہ رہا ہوں. سلمان 10 درجے کے ایمان پہ. اب میں ایک بات بولتا ہوں, غور سے سننا, تم خوش ہوگے. سلمان جو ہے حد ہے امیر المومنین کی محبت کی. نہیں سر, لمٹ ہے, لمٹ ہے. ایک انسان کو علی سے ایک انسان کتنی محبت کر سکتا, وہ سلمان ہے. کوئی 11 درجے پہ نہیں آیا, کوئی 11 درجے پہ نہیں ہے, 10 پہ رک گئی. تو اب پتا چلا علی کی محبت سے 10 درجے تک تم سمجھ سکتے. علی کو سمجھنے کی کوشش مت کرو, اس لیے کہ علی کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ کوئی انسان سمجھ سکتا, کوئی نہیں سمجھ سکتا. علی اس بندے کا, مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا, سن لو. یہ اسی سلمان کا ہے اس لیے پڑھ رہا, میں ٹاپک سے ہٹا نہیں, اسی سلمان کا ہے اس لیے پڑھ رہا. سلمان مسجد نبوی سے باہر نکلے, غور سے سنو, 2-3 منٹ لیکن ایک کمپلیٹ پیغام ہے. سلمان مسجد سے باہر آئے تو راستے میں 2-3 لوگوں سے ملاقات ہوئی. 2 تھے یا 3 تھے, ملاقات ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کہ سلمان مسجد میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا, سلمان نے کہا اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صاحب ہے, میں نہیں جانتا ہوں ان کو, میں پہچانتا ہی نہیں ان کو کون ہے. ٹھیک ہے, کوئی آیا ہوگا باہر سے. یہ تینوں اندر گئے. جب اندر گئے تو دیکھا کہ سرکار کے ساتھ میرا مولا بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا سلمان نے جھوٹ بول دیا, کیا وہ علی کو نہیں پہچانتے؟ کیا وہ علی کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا بہترین موقع ہے سلمان کو معاذ اللہ ذلیل کرنے کا. اللہ کے رسول کے پاس جا کے کہا آپ کہتے ہیں ملیت کے منزل پر ہے, آپ کہتے ہیں یہ سچ بولتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ ایمان کے 10 درجے پہ, اتنا بڑا جھوٹ. سرکار نے کہا ہوا کیا؟ کہا میں نے بڑا کیجولی پوچھا بابا کون ہے رسول کے ساتھ؟ تو کہا آپ بیٹھے ہوئے اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے جن کو میں نہیں جانتا, کیا وہ علی کو نہیں پہچانتے؟ اللہ کا رسول مسکرایا, مسکرا کے کہا سلمان کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں. کہا بلاؤ سلمان کو. سلمان کو بلائے. سلمان آگے بیٹھ گئے سرکار کے سامنے, وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ سرکار, اللہ کے رسول سے کہتے ہیں سرکار میں نے پوچھا, سامنے سلمان پوچھئے اس کو, کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے, کہ میں نے پوچھا کہ کون ہے مسجد میں اللہ کے رسول کے ساتھ. اس نے کہا آپ ہیں ایک صاحب بیٹھے ہوئے جن کو میں نہیں جانتا, کیا یہ علی کو نہیں جانتے؟ تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا سلمان تم نے ایسے کہا؟ تو کہا ہاں میں نے کہا. آپ نے کہا. اب وہ کہنے لگے ان سے پوچھے کیا یہ علی کو نہیں پہچانتے؟ تو سلمان نے کہا میں کیسے پہچانتا ہی نہیں علی کو, سامنے مولا ہے, میں علی کو میں کیسے پہچانتا, میں کیسے پہچانوں گا علی کو؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر جھوٹ بول رہا. جب 2 دفعہ ہو گیا تو اس وقت سلمان نے کہا یا رسول اللہ لاسٹ ویک کا جو جمعے کا خطبہ تھا, گزشتہ ہفتے کا جو جمعے کا خطبہ تھا, تو آپ ہی نے تو کہا تھا کہ علی کو میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں, تو میں کیسے پہچانتا, میں کیسے بولوں؟ رسول نے کیا کہا سلمان کا کوئی جملہ حکمت سے خالی نہیں. سلوات پڑھ لیں محمد والا. ایک سلوات پڑھ لیں پلیز. آج یہ مجمع آیا ماشاءاللہ, مجھے بڑا ہم ریئلی مولا تم کو اجر دے, اتنی ٹریفک اور بارش, اس کے بعد یہاں پہ آ رہا مجمع, بڑی بات ہے یار. میں خود 1.5 گھنٹے کے قریب گار میں ہی بیٹھا رہا, کب نکلا تھا اور کب پہنچا. لیکن گلستان کے مجمع کو میں سیلوٹ کرتا ہوں کہ مجمع بارش میں پانی میں آ رہا. آپ میرے لیے نہیں آ رہے, آپ مولا حسین کا ذکر سننے آ رہے. مولا آپ کو ایک ایک لمحے کا, ایک ایک قدم کا اجر عظیم عطا کرے. تو سلمان جو ہے ایسی پرسنالٹی, سلمان 10 درجے کے ایمان پہ, ابو ذر 9.
مجھے کوئی ایک واقعہ بتاؤ پوری ہسٹری سے 3 دن کے اندر کہ کہیں بھی سلمان نے غرور کے ساتھ ابو ذر کو غصے میں یہ کہا تو کیا ہے بھائی، میں 10 کا ہے تو 9 کا ہے؟ بولا کبھی نہیں بولا کہ میں 10 کا ہوں تم 9 کے ہو. دوستو وہ سٹیٹس اسی وقت ملا کہ جب زبان میں مٹھاس آئی. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ علی کا نام لیتے ہو زبان سے اور زبان میں سختی کیسا ہے. کچھ نہیں کر سکتے تو یہ محرم کا گفٹ دے دو امام علی کو کہ مولا میں آپ کا نام صبح شام لیتا ہوں اور لیو صبح شام. یا علی انی محتاجن الیکا فی الدنیا والآخرہ. اس کی تصویر پڑھو. یا علی انی محتاجن الیکا فی الدنیا والآخرہ. یا علی میں دنیا اور آخرت میں محتاج ہوں. اس میں کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گیا بندے بات کر رہے مولا سے کہ میں کچھ نہیں ہوں, نتھنگ, I'm زیرو. میں یہاں بھی محتاج ہوں وہاں پہ بھی محتاج ہوں. کبھی میں بولتا یہ بات. پھر نصرت کیسے کرو گے امام کی؟ امام کی نصرت کے لیے جتنے ڈاؤن ٹو ارتھ بنو گے نا, ڈاؤن ٹو ارتھ صرف اس کے سامنے نہیں رہنا جو بڑا پیسے والا ہے. پوری زندگی اپنا اسی طرح گزارو, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے مومنین کے ساتھ. جب تک یہ اخلاق نہیں آئیں گے کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے حالات بدلتے کیسے, تمہاری دعائیں قبول کیسے ہوتی. یہ جو اسٹرگل ہے ہماری لائف میں, یہ جو آبسٹیکلز ہیں ہماری لائف میں, یہ جو رکاوٹیں ہیں ہماری زندگی میں, یہ ساری رکاوٹوں کی یہ تسبیح دے رہا میں آپ کو, ساری رکاوٹوں کی. اس لیے کہ تم سر جھکاؤ گے تو اللہ تمہارے سر کو بلند کر دے گا, سر اٹھا دے گا. اور جب وہ اٹھائے گا تو nobody can touch you, کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. لیکن یہ چیزیں مجلسوں, یہ چیزیں کربلا میں اور مجلسوں سے سیکھو. ادروائز فائدہ کیا ہوگا؟ 7 دن سے میں مسلسل پڑھ رہا, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, پوری زندگی پڑھتا ہوا اور انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا. صرف ایک ہی میں پورے اشرے میں ایک چینج چاہیے مجھے. گلستان ہند کے 1444 ہجرہ میں ایک چینج چاہیے. ایک بھی چینج ہو گیا تو اشرا کامیاب ہو گیا. یہ چیز سیکھو. سلمان کی زندگی کو دیکھو, آپ بولیں گے وہ تو معصوم تھے, وہ اماموں کی زندگی ہے. بابا اماموں کی زندگی الگ ہے, میں تو ان کے غلاموں کی زندگی بتا رہا تھا. اب اس دور کی زندگی نہیں, آج کے دور کی بھی زندگی بتا سکتا ہوں. آج کے دور کی, کہ آج کے دور میں بھی ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جن کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ امام علی کا شیعہ ایسا ہوتا ہے, یہ لوگ نصرت کر سکتے. لیکن اگر ہم کچھ ہی نہیں کر رہے, میں بار بار ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ اس غفلت کے نشے کو, غفلت کا جو نشہ ہے نا, اس نشے کو توڑو. نشے میں ہم, نشے میں. یہ عابد بغلاوی نہیں بول رہا, امام علی کے جملے ہیں. میرا مولا بول رہا کہ یہ غفلت کا نشہ ہے, نشہ. جیسا لوگوں کو کرسی کا نشہ رہتا, پوسٹ کا نشہ رہتا, کئی چیزوں میں آتا نشہ. صرف شراب کے نشے کی بات نہیں ہوتی, کئی چیزوں کا ایک نشہ رہتا. اس میں غفلت کا نشہ تباہ کر دے گا تمہیں, کہیں کا نہیں رکھے. ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی, ہر چیز میں تم کو وہ نشہ آئے گا. جیسے جیسے تم عبادت کرتے جاؤ گے تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار کون ہے. کبھی آیا خیال یہ؟ ایک بات یہاں روک کے بولوں, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ جب کسی سے خدا نخواستہ ناراض ہو جاتا, اس سے یہ صفت کو چھین لیتا, چھین لیتا. پھر وہ اپنی دنیا میں نشے میں آ جاتا, سجدے چھین جاتے, سب چھین جاتے. ہمیشہ یاد رکھو یہ نشے کو ختم کرو, غفلت کہ میں عبادت گزار ہوں. یہ سوچو ہمیشہ کہ کیا میری مدد, کیا میری ہیلپ امام حسین نہیں, کیا میں مولا کی مدد کر رہا. 24 آورز میں ایک دفعہ تو سوچو, 1 منٹ کے لیے تو سوچو کہ what I'm doing for امام حسین. آج 17 محرم ہو گئی, پوری ماشاءاللہ عشر اول میں آپ نے کثرت سے مجلسیں کی,
اور ماشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے 40 سب پلان کر رہے ہیں ماشاءاللہ 40 کے لیے. 40 کے پلان میں جو 40 کی زیارت کو ہم سب تڑپ رہے, اور میری دعا ہے کہ مولا حسین ہم کو 40 کی زیارت کو بلا لیں. زیارت 40 کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھو. اب میں آپ سے پوچھتا, آپ لوگ یہاں سے بامبے سے گئے, احمد آباد جا رہے یا کہیں بھی جا رہے, ٹریول کر رہے, کسی کے پاس مہمان جا رہے, کسی کے انویٹیشن پہ جا رہے آپ, تو جب آپ بامبے سے جاتے ہیں کہیں دوسرے شہر میں, تو جس کے پاس جا کے آپ کو, جس نے آپ کو بلایا ہے, آپ اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں. کوئی بزرگ ہے, کوئی بزرگ ہے, سینئر ہے, جس نے آپ پہ بڑا احسانات کیے, کچھ نہیں, ماں باپ ہے وہاں پہ تمہارے. when you go don't you take any gift؟ نہیں لے جاتے, کوئی نہ کوئی تو تحفہ لے جاتے ہو. اس لیے کہ یہ اسلام کے اخلاق ہے کہ جب تم سفر پہ کسی کے پاس جاؤ, ہوسٹ کے لیے لے کے جاؤ, ہوسٹ کے لیے لے کے جاؤ. ہمارا ہوسٹ کون ہے 40 کے لیے؟ بولے شہزادی زینب ہے, مولا حسین ہے. ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اس شخصیت کے پاس, اس بندے کے پاس جا رہے ہیں, اس مظلوم کے پاس جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھ رہے, جس کی وجہ سے ہم نمازیں پڑھ رہے. چوتھے امام کا وہ جملہ یاد رکھو, جب تک سجدے ہیں میرے بابا کی جیت ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ جس کی طرف سے ہم حج کر رہے, جس کی طرف سے ہماری پوری زندگی چل رہی, اور بولو جس کی طرف سے دنیا ہم کو جانتی ہے. کیا بول گیا میں؟ میری دعا بھی یہ ہے, آج اتنے بڑے مجمع میں گلستان ہند میں بول رہا ہوں, میری دعا بھی یہ ہے کہ روز محشر, ڈے آف ججمنٹ میں بھی اللہ یہ بولے کہ اے حسینی تو آ جا. بخشش کا سہارا ہے. مولا حسین کے رشتے سے اگر مجھے اللہ پکار لے, تو ہم جس کے پاس جا رہے مولا حسین 40 40 40 40, جب جا رہے 40 کے لیے, تو ڈیڈ یو پلان اینی تھنگ, یا خالی پیسوں کا چکر ہے, ویزا ہے, کون سے ہوٹل میں ٹھہرنا ہے, کھانا پینا کیا ہے, یہ چیز ہے. صرف یہ ہے زیارت. میں پوچھ رہا, آج علی چینل پہ مدرس پورا بامبے سن رہا, ڈیفرنٹ سٹیز میں سنی جا رہی, یوٹیوب پہ لوگ سن رہے. میں سب کو بول رہا کہ 40 کو ابھی 1 مہینہ ہے, تم نے کچھ پلان کیا ہے کہ مولا حسین کو کچھ میں بامبے سے, اپنے گھر سے کوئی تحفہ لے کے جا کے دو, کوئی گفٹ لے کے جاؤ مولا حسین کے لیے؟ حسین کے پاس جا رہے ہیں, حسین ول بی دا ہوسٹ. حسین ہمارے ہوسٹ ہیں, ہم ان کے گیسٹ ہیں. ہم جو جا رہے ہیں مولا حسین کے گیسٹ بن کے جا رہے ہیں, اور وہ ایسا ہوسٹ ہے, ایسا ہوسٹ ہے کہ ملینز کو بلا رہا, کسی کو بھوکا نہیں رکھ رہا. کوئی آ کے یہ نہیں بولتا کہ میں ایک وقت روٹی نہیں ملی, مجھے اتنا رش تھا کہ میں ایک روٹی نہیں کھا سکا, پانی نہیں پی سکا. اتنا کریم ابن کریم, ایسا ہوسٹ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں. بلیو می, جو لوگ 40 میں جو ملائکہ اور جو ارواح جو کام کرتی ہے مولا حسین کی طرف سے, حکم رہتا ہے کہ جو میرا مہمان آئے اس کو تکلیف نہ ہونا چاہیے. تم خواہش کرتے تم کو ملتی. جو 40 میں گیا ان سے پوچھو, آ کے قصے سناتے, میرے کو یہ دل بول رہا تھا یہ مل گیا, یہ خواہش ہو رہی تھی یہ مل گئی. تمہارے دل کی جو خواہش ہے اس خواہش کو فاطمہ کا لال سن کے اسی وقت پورا کرتا, بڑے آرام کے ساتھ تم کو رکھتا, سیٹسفیکشن دیتا, پیس دیتا, سٹریس کو ختم کرتا, سکون کے ساتھ وہاں رکھ کر صحت اور عزت کے ساتھ بلاتا, صحت عزت کے ساتھ واپس جاتا. ہوتا ہے کبھی کربلا سے نکلتے وقت 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہو, اور جب جاتے ہو کربلا مولا, کبھی میرے ساتھ چلو تو میں بتاؤں تم, پوچھنا جو میرے ساتھ قافلوں میں چلتے ہیں, جب جاؤ کسی معصوم کی زیارت کو جاؤ,
کوئی حرم میں جاؤ، پہلی چیز جو سرزمین کربلا پہ کرنا یہ اس کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ صحت کے ساتھ یہاں لا دیا تو مجھے، جو سب سے بڑی نعمت تھی، بیمار ہو جاتے لیکن تو نے لا دیا۔ حرم میں جب بھی جا دخول پڑھ کے جانے کے بعد پہلی جو نماز پڑھنا 2 رکعت وہ شکر کی پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں امام حسین کی زیارت کر سکا، میں آ گیا۔ ہر روز جب حرم جا رہے جب شکر ادا کرو، 4 دفعہ جا رہے 5 دفعہ جا رہے، 2 رکعت نماز کوئی 1 گھنٹے کی نہیں ہوتی، 2-3 منٹ خالی جا کے ایسا پریکٹس کے لیے جاؤ اور پریکٹس کر کے مت آؤ، لائف میں چینج آنا۔ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کے اس کا شکر ادا کرو کہ تو نے اس نے حسین ابن علی جیسی شخصیت کی زیارت کرا لی، تم ہیلتی رہتے پورا، اور رزق دعائیں قبول ہوتے رہتے۔ یہ سارے معصومین کا شعار ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں۔ پریکٹس سے ہٹو، پریکٹس سے ہٹو، ریولوشنری بنو، فکر کرتے رہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ روز امام مولا حسین سے تم نجف اشرف گئے، وہاں جا کے بڑی بھی 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ علی جیسے بندے کی زیارت کرا دی۔ کاظم سامنے میں بھی یہی کر۔ اس کے بعد مولا حسین کے لیے ہم کیا گفٹ لے کے جا رہے ہیں، امام علی کے لیے کیا گفٹ لے کے جا رہے ہیں۔ کاظمین میں 2 معصومین کو what are you going to give؟ زمانے کے امام کو کیا دے رہے، سامنے میں 10ویں اور 11ویں امام کو کیا دے، کچھ بس وہ تو آگے وہی بڑی بات ہے۔ یہ فکر کو ہٹاؤ۔ آج میں نہیں بولتا میرا ٹائم نکل گیا، کل میں مجلسی اس سے شروع کروں گا کہ مولا حسین کو گفٹ کیا دینا۔ تو آج گفٹ دو گے تو کل نصرت کرو گے۔ نصرت امام کے لیے آپ کو کچھ تو کرنا ہے، کچھ تو کرنا ہے مولا کی نصرت کے لیے، مولا کی ہیلپ کے لیے۔ امام نے ہم سے مدد مانگی، کل کی مجلس میں سننا انشاءاللہ کہ کیسے تم اگر جا کے کوئی تحفہ بامبے سے دیکھو۔ ایک چیز آج رات بھر پریشان مت ہو کہ مولانا کیا بولیں گے کہ کیا لے کے جاؤ۔ حسین کو کوئی ڈالرز نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، تمہارا سونا ڈائمنڈ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کیا مانگے یار جس کے صدقے میں سب پیدا ہوئے۔ مولا حسین کے صدقے میں تو آیا ہے سونا ہمارے پاس، ان کے صدقے میں تو ڈائمنڈز ملے۔ مولا کو یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ایک چیز یاد رکھو، حسین کو وہ چیز دینا جو حسین کو پسند ہے، ہوش کو جو پسند ہے وہ لے کے جا کے دینا۔ کل کی مجلس میں سننا، کل انشاءاللہ چاروں آپ کو نصرت امام کے لیے وہ چیزیں دے دو تو اس کے بعد تمہاری نصرت کے، تمہاری ہیلپ کے ڈورز اوپن ہو جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ یقین کرو میری بات میں، اگر میرے لیے دروازہ کھل گیا تو مجھ سے زیادہ لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ کوئی نہیں۔ کتنا آسانی سے سن رہے آپ، لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ ہوں گا۔ کیا آج کربلا والے جو شہید ہوئے حسین کے ساتھ، آج وہ لوگ لکی نہیں ہے؟ زمین پہ ان سے زیادہ لکی کون ہے؟ کیا ہے ان سے زیادہ لکی کون ہے کہ جس کو ہر امام سلام کر کے بول رہا میرے ماں باپ فدا، میرے ماں باپ فدا؟ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ آپ سوچو، حر اگر نارمل عمر سعد کے ساتھ رہتا تو آج اس کو وہ کراؤن ملتا جو اس وقت حر کے سر کے اوپر ہے۔ نہیں سمجھے کیا سن رہے یار؟ پیچھے والوں کو بول رہا، حر وہ بادشاہ ہے، حر وہ کنگ ہے کہ سارے بادشاہوں کے تاج کراؤنز ایک طرف، رومال فاطمہ ایک طرف۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ یو ٹیل می میں غلط بولا؟ سارے کراؤنز ایک طرف، میری مظلوم شہزادی کا رومال ایک طرف جو حر کے سر کے اوپر ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا چاہیے؟ حسین نے حر کو حر بنا دیا، حر بنا دیا، ایسا حر بنایا کہ آج حر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ دیکھو خلوص سے آیا مدد کرنے کے لیے، نصرت کرنے کے لیے۔ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میری ٹاپک کو
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये इस टॉपिक पे मैं 10 अशरे पढ़ दूँ, 10 अशरा, 100 मजलिस है इंशाअल्लाह. मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई आलिम नहीं, एक तालिब इल्म. 10 अशरे पढ़ूँ, 10 अशरा से पढ़ूँ, 100 मजलिस. आप इंसाफ से बोलो, हुर वहाँ रहता, उसको नुसरत का मौका नहीं मिलता, तो वो क्या करता? क्या करता? जहन्नम के शोलों में रहता. ये मेरे जुमले थोड़ी है, हुर के जुमले. हुर ने हमारे साथ से यही तो कहा था कि मैं जहन्नम के शोलों को देख रहा, मैं उस फायर को देख रहा, हेल की फायर को, कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ूं तेरे साथ तो जहन्नम की आग मुझे घेर लेगी, घेर लेगी मुझे. तो ये नुसरत के जज्बे को पैदा करो. ये 10 अभी 3 दिन रह गए, कल से 3 दिन है, 3 मजलिसें हैं, सैटरडे ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह. बहरहाल मौला आप सबको सलामत रखे. और माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा रोज़ आ रहा. हमेशा याद रखो, जब मजलिस में जाना तो कुछ हिस्सा अपना मजलिस में शरीक करना. नुसरत सिर्फ तलवार और तीर से नहीं होती, नुसरत सिर्फ जान से नहीं होती, नुसरत पैसे से भी होती, मदद पैसे से भी होती. माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा. आप चाहते कि कुछ मौला हुसैन की मजलिसों का, हुसैन की कंपनी का कोई शेयर खरीदे? कितने खामोश हो गए. मैं वो कंपनी के शेयर दे रहा हूँ आपको. आप दुनिया की बड़ी से बड़ी रिलायंस के शेयर ले लें, अदानी के शेयर्स ले लें, एप्पल के ले लें, बड़ी सी बड़ी कंपनी. आपको मालूम है ये कभी कोलैप्स नहीं होगी और इसका शेयर बढ़ता रहेगा. अदानी का भी बढ़ेगा, रिलायंस का भी बढ़ेगा, सब बड़े बड़े कंपनी है, कोई शेयर डाउन नहीं होता. लेकिन उसके बावजूद, गौर से सुनो, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, उसके बावजूद भी जब रात में आप बिस्तर पे जाते हैं, अगर मेरे पास 10,000 अदानी के और 10,000 रिलायंस के शेयर हैं तो मैं कितना बड़ा आदमी बन गया. कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ चले. उसके बावजूद भी जब मैं रात में सोता हूँ ना, सोने से पहले अपने टेलीफोन पे मार्केट को चेक करता हूँ कि इंटैक्ट है, आगे पीछे तो नहीं हुआ. नहीं समझ रहे, इधर वाले खामोश बैठे हुए. मैं चेक करता और सुबह उठा, अगर उठ गया फजर पे तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे. रिस्क फजर पे खुलता है. फजर पे उठता मैं क्या करता, मेरी तरफ देखो, फजर पे उठा तो मैं क्या करूँगा, नमाज के बाद फ़ौरन टेलीफोन करूँगा कि अमेरिकन मार्केट रात भर में ख़राब तो नहीं, इंटैक्ट है मेरे शेयर. दोस्तों, बड़ी सी बड़ी कंपनी के दुनिया में तुम शेयर्स खरीदो, 0.1% या 1% डर तो रहता कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, मेरा शेयर कम तो नहीं हो गया. आज मैं वो कंपनी के शेयर आपको दे रहा जो हियर एंड हियर आफ्टर काम आएगी. अगर किसी के पास एक भी हुसैन की कंपनी का शेयर है तो वो शेयर तुम इस दुनिया में भी कैश कराओ, अपनी लहद में कैश कराओ, पहली रात में कैश कराओ, बरज़ख में कैश कराओ, महशर में कैश कराओ, पुल सिरात पे कैश कराओ. इस शेयर के साथ जन्नत में चले जाओ. तो सुना आपने, जाते जाते कुछ डोनेशंस दे के जाओ अशरे मजालिस का. यू आर लकी कि हमको मौका मिल रहा कि हम मजलिस में शरीक हो जा रहे. हो सकता है ये एक तुम्हारा डोनेशन जो देते दो, 10,000, 15,000, 20, जो देते दो. नहीं है तो क्रेडिट कार्ड पे दे दो. आप बोलेंगे आए और खर्चा करा दिया. शुक्र करो बाबा, शुक्र करो कि कोई बोलने वाला है. हो सकता है यही पैसा तुम्हारी खबर में काम आ जाए. कल लॉस होने वाला था लेकिन तुमने हुसैन को दिया तो हुसैन तुम्हारे माल को प्रोटेक्ट कर लिया. एक बात बोलो, हुसैन सेठ बहुत बड़ा है. मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ. हुसैन सेठ के शेयर्स ले लो, मजलिसों में शिरकत कर लो. अभी 3 मजलिसें हैं, आप बाहर डोनेशन के लिए उनका गुलिस्तान हिंद का टेबल है, वहाँ पे आप डोनेशंस दीजिए. मौला हुसैन आपको इसका अजर अजीम देंगे. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद. यहाँ गुलिस्तान में मजलिस घड़ी देख के पढ़ी जाती थी.
میرے سامنے گھڑی ہے، آئی ریسپیکٹ دا ٹائمنگس. میں ختم کر دیا میں نے مجلس. اب کل انشاءاللہ، کل پرسوں 3 دن ہے. کل شب جمعہ کی امپورٹنٹ مجلس ہے. کل انشاءاللہ کل 8، 9، 10 3 مجلسیں. بہرحال دوستوں، میرا غریبوں کا غریب امام ہے، میرے مظلوموں کا مظلوم امام. اتنا مظلوم، اتنا غریب کہ اپنے گھر کو قربان کر کے، بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہی کہہ رہا تھا کہ میرے پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. مولا حسین جانتے تھے کہ میرے بعد کیسا محشر ہو جائے گا، کیسے ظالمین ظلم کریں گے، اور ان کا ظلم بڑھتا گیا. بس خیمے جلنے کے بعد ایسی بے بسی تھی کہ کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا تھا، یا خیموں کو آگ لگا رہا. اس لیے کہ اب یہ ظالموں کو معلوم ہو گیا تھا نہ حسین ہے نہ عباس ہے. دوستو، یہ ظلم کرتے ہوئے میری مظلوم شہزادی زینب، لاکھوں سلام میری شہزادی کو، میری مظلوم ترین بیوی ہے جنہوں نے قافلے کو لیڈ کیا ہے. عزیزو، 11 محرم کو جب یہ قافلہ لے کے چلی تو اس وقت اتنا شدت کے ساتھ 11 محرم کی صبح کو، آپ میری طرف دیکھو، بہت تڑپ کے روگے. بی بی زینب کو جو شدت کے ساتھ اس وقت جو یاد آیا، وہ کون؟ وہ بھائی جس نے مدینے سے چلتے وقت سوار کیا تھا. آپ سمجھ گئے، جس کا علم ہر گھر میں لگا ہوا ہے. بی بی نے تڑپ کے کہا کہ عباس، تم نے مدینے سے چلتے وقت بہن کو سوار کیا تھا، آج تمہاری بہن کے بازو میں رسن ہے، بھیا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. تڑپ کے پکارا تھا. بس میں ایک روایت پر ایک واقعہ پڑھتا جو راستے میں ہوا، اسی پہ میں مجلس تمام کر رہا. جب یہ قافلہ جا رہا تھا، چلتے چلتے بس 2-3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. یہ عجیب درد بھرا واقعہ ہے شہزادی زینب کا، ایک کنیز کا واقعہ ہے. جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی منزل پہ جا کے رکا. شام کا وقت تھا. ظالم شمر نے آ کے کہا کہ عمر سعد، آگے راستہ اچھا نہیں ہے، بہتر ہے ہم رات میں یہیں رک جائے. تو عمر سعد ظالم کہتا ہے شمر ظالم سے کہ ہمارے ساتھ سر ہیں، ہمارے ساتھ بیویاں ہیں، ہم اس طرح نہیں ٹھہر سکتے. معلوم کر کوئی گھر ہے قریب میں، کوئی محل ہے تو وہاں جا کے ٹھہرے. شمر نے معلوم کیا قریب میں ایک بہت بڑا محل تھا. پوچھا یہ کس کا محل؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ خاتون کا، ایک لیڈی کا ہے. کہا اس سے میں ملنا چاہتا ہوں. عزیزو، وہ بیوی آئی، پردے کے پیچھے تھی. ظالم شمر آیا سامنے، آ کے کہنے لگا کہ ہم یزید کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ قیدی ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے، ہمارے ساتھ کچھ سر ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہم تمہارے پاس ٹھہریں. تو اس بیوی نے کہا کہ یہ محل میرا ہے، میں اجازت نہیں دیتی، جب تک میں سروں کو دیکھوں گی نہیں میں اجازت نہیں دوں گی. تو شمر نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام شیرین ہے. بس آپ سمجھ گئے. بس 2-3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، میں اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا. شیرین نے کہا لا، پہلے میں سروں کو دیکھوں گی پھر اجازت دوں گی. تو سب سے پہلے شیرین کے سامنے مولا حسین کا سر رکھا گیا. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. شیرین نے سر کو دیکھا، حسین کی غربت کو دیکھا، حسین کی مظلومیت کو دیکھا. ایک جملہ کہا کہ سر مبارک کو دیکھ کے کہ بڑا جانا پہچانا سر معلوم ہوتا، ایسے معلوم ہوتا جیسے اس شخص سے میں پہلے مل چکی ہوں. کہنے لگی تم لوگ ضرور ٹھہرو. عزیزو، ظالمین ایک سائڈ پہ ہو گئے، شیرین بیویوں کو لے کے ایک سائڈ پہ آئی، اور آنے کے بعد وہاں پہ سارے سر مبارک بھی رکھے گئے. سیدانیہ ایک گوشے میں بیٹھ گئی. جب سر رکھے گئے اور شیرین بیویوں کو بٹھا کے جانے لگی تو ہماری بیویوں میں سے ایک بیوی نے بی بی زینب سے کہا کہ بیوی یہ جو مالک ہے بڑی مہربان معلوم ہوتی، اس سے کہیے کہ جب سے ہمارے بچے ذبح ہوئے ہم نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، سامنے ہمارے سر ہیں
اس سے کہا یہ سر آج کی رات ہم کو دے دے۔ شہزادی نے بلا کے کہا کہ اے شیرین تو بڑی مہربان ہے، اتنی مہربانیاں اور کر کہ جب سے ہمارے وارث شہید ہوئے ہم نے کسی کا ماتم نہیں کیا، آج ایک موقع ہے ہمارے وارثوں کے سر ہم کو دے دے۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس نے جناب علی اکبر کے سر کو اٹھایا۔ آپ سوچ سکتے ماں کا کیا حال ہوا، سر مبارک لے کے کہتی ہے میرے لال، ارے شادی کے ارمان تھے بیٹا، تیرا لاشا آیا۔ اس کے بعد قاسم کا سر آیا، ام فرما آگے بڑھی، علی اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی، عباس کا سر آیا۔ تو بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ ہے، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ آخر میں شیرین نے مولا حسین کے سر کو اٹھایا۔ شہزادی زینب نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا ہائے حسین، بس نام حسین سننا تھا۔ شیرین وہی ٹھہر گئی، ٹھہر کے کہا بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا، یہ میرے آقا کا نام ہے، کوئی اور نام لو۔ بی بی نے کہا کہ اے عباس کے بھائی، پھر شیرین رک گئی، رک کے کہا یہ نام نہیں لینا، یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے۔ زینب نے کہا علی اکبر کے بابا۔ شیرین نے کہا بی بی یہ کون حسین ہے؟ تو زینب نے کہا کہ یہ فاطمہ کا لال ہے۔ شیرین یہ حسین ہے۔ عزیزو یہ سننا تھا۔ شیرین منہ پیٹ کے رونے لگی کہ مولا آپ نے وعدہ کیا تھا آنے کا، لیکن ایسے نہیں کہ سر کٹ گئے۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، میرے مولا حسین کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما اور ہم سب کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ اللہ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اعمال ایسے ہوں کہ فرزند مظلوم بی بی زہرا ہم سے راضی ہو، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کو 40 حسین اس سال کربلا مولا میں نصیب ہو، اس قابل کر دے کہ مولا حسین کے پاس جا کر ان کا 40 کا مجلس کریں اور مجلس پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو۔ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی نصرت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ نصرت ویسے کریں جیسے میرا مولا چاہتا ہے۔ میں کچھ نام پڑھ رہا، آپ نام اس پہ فاتحہ پڑھیں۔ مرحوم حاجی رمضان علی عبدالحسین ویرانی، مرحوم حاجی اقبال حسین رمضان علی ویرانی، مرحومین سب ویرانی فیملی، جٹنی والا فیملی، شرف فیملی، وکیل فیملی، مرحوم حاجی جان محمد نظر علی، جانو قربان نظر علی مرچنٹ، ورجی اینڈ پردھان فیملی، اور اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، اور شیخ عباس قمی کے لیے بھی، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔